کوئی تدبیر کرو وقت کو روکو یارو، صبح دیکھی ہی نہیں شام ہو ہی جاتی ہے۔ اپنی خرابیوں کا ہے مختصر فسانہ، اقوال عارفانہ اعمال احمقانہ۔ اپنی برائیوں سے آلاپ ملا کر ہر فرد کر رہا ہے زمانے کی برائی۔ دو کردار جینے والے انسان آخر میں ایک بھی کردار جینے کے قابل نہیں رہتے۔ یار کا خیال ہی غیر کے خیال سے محفوظ رکھتا ہے۔ جو حجابوں میں رہے کرتے رہے انکار سما، جن پہ اسرار کھلے جھوم اٹھے ناچ پڑے۔ بسمل کا خدا حافظ، قاتل کا خدا حافظ، تم جس پہ نظر ڈالو اس دل کا خدا حافظ۔ ہر شخص کی زندگی روح کے تابع ہے، اور روح ازل میں اللہ کو دیکھ چکی ہے۔ جو بندہ اپنی روح سے واقف ہو جاتا ہے وہ اس دنیا میں اللہ کو دیکھ لیتا ہے۔ یہ ہمارا قومی المیہ ہے کہ ہم سب سے کم وقت اور سب سے کم دولت جس چیز پر خرچ کرتے ہیں وہ کتاب ہے۔ محض چاہ لینے سے کچھ نہیں ہوتا، اس چیز کے لیے اہل ہونا بھی ضروری ہے۔ تو کچھ نہ بن، نہ ہی کچھ بننے کی آرزو رکھ، تیرا کچھ بھی نہ بننا تیرا سب کچھ بننا ہے۔ جو بندہ اپنی نفی کر لیتا ہے وہ ہر چیز کی نفی کر دیتا ہے۔ دنیا کو جتنا قریب کرو گے نفس کے فریب میں مبتلا ہوگے۔ خوف دو طرح کی کیفیات پیدا کرتا ہے، ایک تو یہ بگاڑ پیدا کرتا ہے، دوسرا یہ اطاعت پیدا کرتا ہے۔ جاؤ پہلے خود کو ڈھونڈو تاکہ تم مجھے بھی پا سکو۔ الگ بیٹھے تھے پھر بھی نگاہ ساقی کی پڑی ہم پر، اگر ہے تشنگی کامل تو پیمانے بھی آئیں گے۔ غیر دیکھا ہے نہ غیروں کی نظر دیکھی ہے، میری نظروں نے فقط تیری نظر دیکھی ہے۔ محبت، وفا، مروت یا کسی کی چاہ سب فانی ہے ایک خدا کی ذات کے سوا۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں تصوف علم نہیں ہے بلکہ یہ عمل ہے۔ ایک آدمی کسی دوسرے آدمی کے کہنے پر خوشی سے اپنی زندگی کو اللہ کے لیے ڈھالنے کے لیے تیار ہو جائے تو یہ تصوف ہے۔ صاف دل تجلیات الہی کے قابل ہوتا ہے۔ میرے گناہ اگرچہ نہیں ہیں کم لیکن یہ کیا ہے رحمت پروردگار کے آگے۔ جو لوگ ہمیشہ ساتھ رہنے کا یقین دلاتے ہیں انسان اپنی تنہائیوں میں انہی کو ڈھونڈتا رہ جاتا ہے۔ کیا تو نے کبھی بھی رب سے دعا میں یہ کہا کہ اے اللہ مجھے تو چاہیے؟ کامیاب ہوا وہ شخص جس کو دو چیزیں ملی، ایک ایسا قلب جو ہمہ وقت اللہ کا ذکر کرے، اور ایک ایسا رہنما جو دور رہ کر بھی خبر گیری کرے۔ مڑ کر بھی دیکھنے کی جرت وہی کرتا ہے جسے یقین ہو کہ پیچھے کوئی انتظار کر رہا ہے۔ تمام نفسانی خواہشات دو قسم کی ہیں، ایک لذت اور شہوت کی، دوسرے لوگوں میں عزت اور منزلت کی۔ غریب سے محبت اور مظلوم کی حمایت سماجی زندگی میں سب سے مشکل اور سب سے ضروری کام ہے۔ بندہ غیرت مند ہو تو گناہ سے بچتا ہے اور وفادار ہو تو غفلت سے۔ اچھی باتیں اور برے اعمال اپنے عروج کی طرف رواں دواں ہیں۔ اگر اپنی عقل ہی اپنے لیے سکون کا باعث نہ بن سکے
تو پھر ایسی عقل ماتم کے لائق ہے۔ ہم خود کو خوددار ثابت کرنے کے لیے اکثر تکبر کی راہ پر چل رہے ہوتے ہیں۔ ہم اختلاف کرتے کرتے اکثر نفرت کر بیٹھتے ہیں۔ پچھتاوے، دکھ اور افسوس اپنے وقت پر ہی اچھے لگتے ہیں۔ وقت نکل جائے تو انسان کو ہر حال میں خوش رہنے کی عادت ڈال لینی چاہیے، ورنہ بڑا نقصان ہو جاتا ہے۔ اس چنگاری کو کبھی نہ بجھنے دیں جس نے آپ کو آپ بنا دیا۔ بات زخم بھی بن سکتی ہے اور مرہم بھی۔ لوگ تعلیم یافتہ ہو گئے ہیں مگر انسان بننے میں ناکام ہیں۔ اپنے قریب وہی لوگ رکھو جو ذہنی دباؤ اور پریشانیوں کو کم کریں، نہ کہ ان کو مزید بڑھانے کا سبب بنے۔ اہم دن وہ نہیں تھا جس دن آپ دنیا میں آئے، بلکہ اہم دن تو وہ ہوگا جب آپ یہ جان لو کہ آپ اس دنیا میں کیوں اور کس مقصد کے لیے بھیجے گئے ہو۔ دکھ کے ساتھی اور ہوتے ہیں، سکھ کے ساتھی اور ہوتے ہیں، اور دکھ سکھ کے ساتھی اور ہوتے ہیں۔ سب کچھ ملتا ہے اللہ کو راضی کرنے سے، بس اللہ کے دیے ہوئے سے راضی ہونا چاہیے۔ ایک طرف لوگ مر کے بھی زندہ ہوتے ہیں، دوسری طرف لوگ زندہ رہ کر بھی مرے ہوئے ہوتے ہیں۔ مرو ایسے کہ مر کے بھی تم زندہ رہو۔ ہم غلطی کے وقت بہادر اور معذرت کے وقت بزدل بن جاتے ہیں۔ ہر چیز اپنے وقت پر ہی اچھی لگتی ہے۔ نیکی کمانے کا وقت جوانی ہے۔ افسوسناک بات ہے کہ ہم نیکی اس وقت کرتے ہیں جب برائی کے قابل نہیں رہتے۔ دو قومی نظریہ دنیا میں انسان کے ساتھ ہی وجود میں آ گیا تھا، ظالم قوم اور مظلوم قوم۔ اللہ کے کچھ بندے فاقے سے مر جاتے ہیں لیکن لذت نفس کے لیے قرض نہیں لیتے۔ ہر آدمی اپنا درخت الگ الگ اگانا چاہتا ہے، یہی وجہ ہے کہ انسانیت کا باغ تیار نہیں ہوتا۔ کامیابی کا پھل ملتا تو سب کو ہے، لیکن اسے صرف وہی کھا سکتا ہے جو محنت کرتا ہے۔ جس نے ظاہر اور باطن کا فرق مٹا دیا وہ کمال تک پہنچ گیا، اور جو کمال تک پہنچ گیا وہ خیال یار تک پہنچ گیا۔ جیسے چاند کا عکس بہتی ندی میں بہتا ہے پر اس کا حصہ نہیں بنتا، ایسے ہی نیک شخص کا وجود دنیا کی ندی میں بہتا ہے پر اس کا حصہ نہیں بنتا۔ جس نے کم میں جینا سیکھ لیا اسے کبھی کوئی کمی نہیں ہوتی۔ کئی لوگ غم میں ڈوب کر مر گئے اور کئی لوگوں میں غم ڈوب کر مر جاتے ہیں۔ آوازوں کا قحط جھیلا جا سکتا ہے، خاموشی کا کال نہیں۔ شکر و تکبر سے بچاتا ہے اور صبر بے وفائی سے۔ قطرہ طوفان سے گزر جائے تو موتی بن جاتا ہے۔ مال کا غلط استعمال قارونیت، طاقت کا غلط استعمال فرعونیت، اور مذہب کا غلط استعمال یزیدیت ہے۔ سکون کے دروازے پر بھکاری کی طرح کبھی نہ جانا، بادشاہ کی طرح جانا، جھومتے جامتے دیتے بکھیرتے۔ کیا تم کو معلوم نہیں کہ بھکاریوں پر ہر دروازہ بند ہو جاتا ہے؟ حقیقت میں کوئی نہیں مرتا، موت حکمت کا ایک پردہ ہے۔ اپنے ضمیر کی آواز پر لبیک کہہ کر تنہا رہ جانا کسی گمراہ ہجوم کے پیچھے چلنے سے بہت بہتر ہے۔ چند امیدیں نچوڑی تھیں تو آہیں ٹپکی،
دل کو پگھلائے تو ہو سکتا ہے سانسیں نکلیں۔ وفا میں اب یہ ہنر اختیار کرنا ہے، وہ سچ کہے نہ کہے اعتبار کرنا ہے۔ خدا کے سامنے کس منہ سے جائیں گے خدا جانے، محبت کا کوئی دھبا نہیں ہے جن کے دامن پر۔ محبت میں سب طاقتیں ہوتی ہیں، صرف ایک بولنے کی قوت نہیں ہوتی۔ احمقانہ ہے درد بیاں کرنا، عقل ہے ضبط کی انتہا کرنا۔ روح مٹی سے یا مٹی روح سے تنگ ہے، دونوں کے بیچ شاید سکون و امن کی جنگ ہے۔ آنکھیں ہنس کر پوچھتی ہیں نیند آنے سے کیا ہوتا ہے۔ یہ جو لفظ ہے یہ شور بہت کرتے ہیں، انہیں قید کرنا پڑتا ہے، یہ قید میں سنورتے ہیں۔ منزل پانے کا یقین نہ ہو تو وہ سامنے ہو کر بھی نظر نہیں آتی۔ ہم درختوں کو کہاں آتا ہے ہجرت کرنا، تم پرندے ہو وطن چھوڑ کر جا سکتے ہو۔ دنیا کے عظیم انسان اپنی نیند کم کرتے رہے، وہ نیند کو ایک دشمن سمجھتے رہے۔ انہوں نے اس وقت محنت کی جب عالم سو رہا تھا، وہ نیند کو غفلت اور محرومی کا زمانہ کہتے تھے۔ سوچنا چاہیے کہ انسان اس زندگی میں نہ کچھ کھوتا ہے نہ کچھ پاتا ہے، وہ تو صرف آتا ہے اور جاتا ہے۔ زندگی موت کے تعاقب میں ہے اور موت زندگی کے پیچھے آ رہی ہے۔ دونوں کی تلاش میں ہے، جب تک دونوں میں سے ایک ختم نہیں ہو جاتا یہ کھیل جاری رہتا ہے۔ حساب و کتاب کے بعد جہنمیوں سے پوچھا جائے گا کہ تم دوزخ میں کیوں پڑے ہو؟ وہ جواب دیں گے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے اور نہ فقیروں کو کھانا کھلاتے تھے اور اہل باطل کے ساتھ مل کر حق سے انکار کرتے تھے اور روز جزا کو جھٹلاتے تھے، یہاں تک کہ ہمیں موت آ گئی۔ کیا گناہ کر کے گھبرا رہا ہے تو؟ نیکی کر کوئی گر چاہیے سکون۔ تنگ دستی کوئی گناہ نہیں ہے، گناہ تو یہ ہے کہ تم مالدار بن کر دوسروں کی توہین کرو۔ کسی کے ماضی کو اس کے حال سے جوڑنا درست نہیں، ہدایت کبھی بھی مل سکتی ہے۔ غیر معمولی انسان بننے کے لیے اپنے معمول میں معمولی تبدیلیوں سے آغاز کیجیے۔ برے دوستوں سے بچو، ایسا نہ ہو کہ وہ تمہارا تعارف بن جائیں۔ جو کسی مقصد کے لیے مرتے ہیں وہ مرتے نہیں، اور جو بے مقصد جیتے ہیں وہ جیتے نہیں۔ انسان کا جذبہ اس کے جذبات سے زیادہ مضبوط ہو تو وہ مایوسی سے دور ہو جاتا ہے۔ نیک لوگوں کی صحبت آدمی کے اندر برے لوگوں سے بھی اچھا گمان پیدا کر دیتی ہے، اور برے لوگوں کی صحبت آدمی کے اندر اچھے لوگوں سے بھی برا گمان پیدا کر دیتی ہے۔ اللہ ہم سے صرف عبادتیں نہیں بلکہ انسانیت کی تکمیل چاہتا ہے۔ ایک قبرستان کے باہر لکھا ہوا تھا، جیسے تم سب ہو ویسے ہم سب تھے، جیسے ہم سب ہیں ویسے تم سب ہو جاؤ گے۔ آپ کے الفاظ بہت طاقتور ہیں، وہ کسی غمزدہ کے دل میں امید جگا سکتے ہیں یا وہ اسے مزید تکلیف میں مبتلا کر سکتے ہیں، اس لیے ان الفاظوں کو ہمیشہ ذہانت کے ساتھ چنیں۔ تم کڑوے سے کڑوے بول پر بھی مسکرانا سیکھو۔ محبت وہیں کا رخ کرتی ہے جہاں سے وہ آتی ہے۔
آپ کی بے چینی کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ آپ نے کسی کا سکون چھین لیا ہو۔ کسی نے پوچھا کہ بارش کا فائدہ کیا ہے اور نقصان کیا ہے؟ کہتا ہے کہ بارش کا فائدہ یہ ہے کہ یہ ہمارے کھیت پر برستی ہے، اور نقصان یہ ہے کہ ساتھ والے کے کھیت پر بھی برستی ہے۔ بس لوگوں کو اتنی بے سکونی ہے کہ کسی کو سکون میں بھی نہیں دیکھ سکتے۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں، ظرف جو ہے یہ برداشت کرنے کی صلاحیت ہے اور آپے سے باہر نہ ہونے کی صلاحیت۔ مثلاً اگر بہت پیسہ آ جائے تو بہکی بہکی باتیں نہ کرنا، اور اگر بہت غریبی آ جائے تو مایوسی کی باتیں نہ کرنا۔ بہت ساری عبادت مل جائے یا پھر اللہ تعالی بہت سارے اختیارات دے دے تو یہ نہ کہنا کہ میں تمہیں برباد کر دوں گا۔ ظرف یہ ہوتا ہے کہ آدمی اعتدال اور توازن میں رہے۔ اپنا پیسہ ان چیزوں پر خرچ کیجیے جنہیں پیسے سے خریدا جا سکتا ہے، اور اپنا وقت ان چیزوں پر صرف کیجیے جنہیں پیسے سے نہیں خریدا جا سکتا۔ پتھر موسم بہار میں بھی سرسبز نہیں ہوتا۔ خاک بن جا تاکہ تجھ سے رنگ برنگے پھول کھلیں۔ اس رب کو پہچانو جس نے انسان کو اتنا کمزور بنایا کہ ایک نیند سے بھی نہیں لڑ سکتا، اور نوازا ایسا کہ ساری مخلوق پر روب جمائے بیٹھا ہے۔ عروج میں اگر نظریں نیچی اور لہجہ نرم تو زوال میں تکلیف کم ہوتی ہے۔ اگر غریبی میں یقین کا خزانہ مل جائے تو ایسی غریبی پر ہزار خزانے قربان۔ خواہشوں کا وزن جتنا کم ہوگا انسان اتنی ہی خوشحال زندگی گزارے گا۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہیں جن پر صرف درود پڑھنے سے ہی درجات بلند ہو جاتے ہیں۔ ان کے نقش قدم پر چلنے سے انسان کو کیا سے کیا ملے گا یہ آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ تو اپنی بارگاہ جس کو کہتے ہیں عبادت، یار کا دیدار ہے۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں، اگر آپ سیدھے راستے سے آ گئے تو ٹھیک ہے، ورنہ آپ کو غم کے راستے سے لایا جائے گا۔ اس سے پہلے کہ غم کا راستہ آپ کو دیا جائے، آپ خوشی سے ہی آ جائیں۔ جتنا ہو سکے وہ کرتے جاؤ، اور جو نہ ہو سکے اس کی معافی مانگ لو، اللہ قبول کر لے گا۔ بہترین قربانی آپ کے اندر کے جانور کی ہے۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں، جب جھوٹا ماحول ملے یا جھوٹا آدمی ملے وہاں فوراً سچ نہ بولا کرو، لیکن جہاں سچا ماحول ملے اور سچا آدمی ملے وہاں جھوٹ نہ بولا کرو۔ جو انسان دوسروں کو عزت دیتا ہے اصل میں وہ خود عزت دار ہوتا ہے، کیونکہ انسان دوسروں کو وہی کچھ دیتا ہے جو اس کے پاس ہوتا ہے۔ اپنے اوپر اذکار کی چادر اوڑھو تاکہ انسانوں اور شیطانوں کے شر سے تمہیں پناہ مل سکے، اور اپنی روحوں کو استغفار کے ذریعے محفوظ رکھو تاکہ دن اور رات کے تمہارے گناہ معاف کیے جا سکیں۔ ہو سکتا ہے جسے آپ نے حقارت سے دیکھا ہے اللہ اسے محبت سے اور فرشتے اسے رشک سے دیکھتے ہوں۔ وقت کبھی خالی ہاتھ نہیں گزرتا، اچھے اور برے کے درمیان فرق کر کے جاتا ہے، بس دیکھنے والی آنکھ ضروری ہے۔ خادم بن کر رہو، کیونکہ خادم ہونے کا عہدہ کبھی نہیں چھینا جا سکتا۔
بے شک ہم صرف اور صرف خوش رہنے کے لیے پریشان ہیں، انکشاف ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، متقی اپنے اعمال کی کم مقدار سے بے چین رہتا ہے اور اپنے زیادہ اعمال کو زیادہ نہیں سمجھتا۔ خوش نصیبی ہے اس شخص کے لیے جو اپنے آپ کو کمتر سمجھے، جس کی کمائی پاکیزہ ہو، باطن صاف ہو اور اخلاق اچھے ہوں۔ جب تک کسی آدمی کی پوری طرح سے حالت نہ معلوم ہو جائے، اس کی دوستی کا شوق نہ رکھو، اور جب تک کسی چیز کی حقیقت بالکل اسی طرح معلوم نہ ہو جائے جس طرح وہ ہے، تو اس سے نفرت نہ کرو۔ جس چیز کو پورا نہ کر سکو اس کا وعدہ نہ کرو، جس چیز کو نبھا نہ سکو اس کی ذمہ داری نہ لو، جس بات کا پورا علم نہ ہو اسے بیان نہ کرو، اور جس چیز کی امید میں ملامت کا اندیشہ ہو اس کی طرف دھیان نہ کرو۔ اپنوں سے تعلقات بڑھاؤ، چاہے ایک گھونٹ پانی کے ذریعے ہو، اور اپنوں سے تعلقات کا بہترین طریقہ ہے کہ ان کو تکلیف نہ دو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ بزدلی کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، دوست پر جری ہونا اور دشمن کے سامنے جھک جانا۔ اللہ تعالیٰ گھڑی گھڑی مزاج بدلنے والے شخص سے نفرت کرتا ہے۔ فرزند آدم کو خود پسندی اور تکبر سے کیا واسطہ، کیونکہ اس کی ابتدا حقیر نطفہ اور انجام مردار ہے، اور وہ ان دونوں حالتوں کے درمیان اپنے اندر نجاست اٹھائے پھرتا ہے۔ آدمی تو اس دنیا میں وہ نشانہ ہے کہ جس کو موت نے گرانے کے لیے چن لیا ہے۔ زمانہ جسموں کو پرانا اور امیدوں کو ہرا بھرا کر رہا ہے، موت کو قریب لا رہا ہے اور آرزوؤں کو دور کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، جو لوگ میری عبادت سے اکڑتے ہیں وہ عنقریب ذلت کے ساتھ جہنم میں داخل ہوں گے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اگر جنت اور جہنم نہ بھی ہو تب بھی لوگوں پر ضروری تھا کہ خدا کے احسان اور لطف کی بنا پر اس کی اطاعت کرتے اور اس کی نافرمانی نہ کرتے۔ جس دن آپ کو یہ پتہ چل جائے کہ بعض کاموں کا آپ کی مرضی سے نہ ہونا آپ کے لیے کتنا بہتر ہے، اس دن آپ کی بے سکونی ختم ہو جائے گی۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں، ہم اس دنیا سے کچھ لے کر بھاگ جانا چاہتے ہیں، لیکن اس دنیا سے کچھ لے کر جا نہیں سکتے، بس یہاں سے اٹھا کر وہاں رکھ سکتے ہیں۔ ہم سب قلی ہیں، سامان اٹھاتے پھرتے ہیں۔ قلی کے نصیب دل انسان سے بچ کر رہو تو سکون مل جائے گا۔ سخی دل انسان سے ملا کرو، سخی دل سے اگر تم کچھ لے بھی لوگے تو بھی وہ تمہارے لیے دعا ہی کرے گا۔ خوبی کہاں ضائع ہوتی ہے؟ مایوسی سے اور غصے سے، ان دو باتوں سے خوبی ضائع ہو جاتی ہے۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں، میری زندگی کی نیک کمائی درود شریف ہے۔ تم اس وقت تک کسی کو گناہگار ہونے کا طعنہ نہ دو جب تک تمہیں یقین نہ ہو جائے کہ تمہارے اپنے گناہ بخشے جا چکے ہیں۔ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جب الفاظ دل سے نکلتے ہیں تو ہی دل تک پہنچتے ہیں، ورنہ جو الفاظ صرف منہ سے نکلتے ہیں ان کی تو کانوں سے آگے رسائی ممکن ہی نہیں۔ اشفاق احمد فرماتے ہیں، یہ غم اور مصیبتیں ہمیں ہماری اوقات میں رکھنے کے لیے آتے ہیں،
جب کبھی ہم انا میں اڑنے لگتے ہیں یا بے وفائی میں حد سے آگے بڑھ جاتے ہیں تو یہ ہمیں ہمارے مقام پر واپس چھوڑنے آ جاتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، لفظ انسان کے غلام ہوتے ہیں مگر صرف بولنے سے پہلے تک، بولنے کے بعد انسان اپنے الفاظ کا غلام بن جاتا ہے۔ دل سب سے بڑا کعبہ ہے، اسے تمام بتوں سے خالی کر دے۔ یہ بیت المقدس ہے، اسے بت گروں کا گھر نہ بنا۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں، آپ تلاوت کرنا شروع کر دو تو فکر اور غم ختم ہو جائیں گے، درود شریف پڑھنا شروع کر دو تو فکر ختم ہو جائے گی، اللہ کے آگے سر تسلیم خم کر دو تو فکر ختم ہو جائے گی۔ جب فیصلے آسمان سے ہو تو زمین والوں کی وکالت نہیں چلتی۔ تو کرم ہی کرم بس عطا ہی عطا، میں بڑا بے شرم بس خطا ہی خطا۔ معاف کر دینے سے انسان کی اپنی روح پاک ہو جاتی ہے۔ نہ پوچھو ذات سب مٹی، نہ پوچھو اوقات سب مٹی۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، اگر تم ان بڑے گناہوں سے بچو گے جن سے تمہیں منع کیا گیا ہے تو ہم تمہارے چھوٹے گناہ معاف کر دیں گے اور تمہیں عزت کے مقام میں داخل کریں گے۔ روز گناہ کرتا ہوں، وہ چھپاتا ہے اپنی رحمت سے، میں مجبور اپنی عادت سے، وہ مشہور اپنی رحمت سے۔ سننے والا جب پیاسا اور طلبگار ہو تو واز کہنے والا اگر مردہ بھی ہو تو بولنے لگتا ہے۔ ایک حد سے زیادہ خود اعتمادی، خود انحصاری، خود پسندی اور خودداری انسان کو انسانوں سے دور اور زندگی کے اعلیٰ مقصد کے حاصل کرنے میں ناکام کر دیتی ہے۔ مومن وہ ہوتا ہے جس کے ہاتھ میلے اور گندے ہوں لیکن اس کا دل پاک اور صاف ہو، اور وہ ہر حال میں تہہ دل سے اللہ کا شکر گزار ہو۔ مجبوری اور مفلسی کی بدبو غریب کے بدن سے موت تک نہیں جاتی۔ ہمارا رب ہمارے دکھ درد ہمارے ساتھ 24 گھنٹہ رہنے والے انسانوں سے زیادہ بہتر جانتا ہے۔ دنیا میں ترقی کرنے کے 2 طریقے ہیں، ایک تو اپنی محنت اور قابلیت سے، اور دوسرا دوسرے لوگوں کی بے وقوفی اور سستی سے۔ جس دل میں ایمان کی اہمیت ہوتی ہے وہاں مکاری پر سمجھوتا کرنے کی گنجائش نہیں ہوتی۔ درد رکا ہوا ہے، ساکن ہے، لیکن محبت ہمیشہ حرکت میں رہتی ہے۔ دلوں کی دنیا انہی کی ویران ہوتی ہے جو محبت بانٹنا نہیں جانتے۔ جب تک انسان علم سے بندھا ہوا ہے بلندی کی منازل طے کرتا رہے گا۔ جو افسانہ، جو کہانی سوالیہ نشان پر ختم ہو وہ دل میں ہمیشہ زندہ رہتا ہے۔ انسان کی زندگی کا نچوڑ موت ہے۔ انسان کی کامیابی میں سب سے بڑی رکاوٹ اس کی اپنی سوچ ہے۔ دکھ اور سکھ کا زندان ہے دنیا ثانی، جتنی جس کی بینائی اتنی ہی دکھائی دیتی ہے۔ آسمان کو چھونے کی خواہش کرنے والے زمینی شان والوں سے نہیں ڈرتے۔ درگزر کر دینا، معاف کر دینا روح کا صدقہ ہے۔
سکون ہمارے اعمال کا آئینہ ہے۔ عزت دینے والوں کی قدر کرو، ان کے دلوں میں مطلب نہیں ہوتے۔ جو دنیا کی لذت میں گم ہے، دراصل وہ موت سے بھاگ رہے ہیں۔ دنیا کی سب سے بری چیز غلط فہمی ہے۔ آدمی اتنی ہی ہمدردی طلب کرے جتنی خیر اور آسانیاں اس نے بانٹی ہیں۔ تکلیف وہی ہے جو تبدیل کر دے۔ غم کو برداشت کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ اس کو ضبط کرنے کی کوشش کی جائے۔ رکاوٹیں ان لوگوں کے حصے میں آتی ہیں جن کا یقین ہوتا ہے کہ وہ منزل تک پہنچ جائیں گے۔ محبوب ایک ہوتا ہے اور ایک تقسیم نہیں ہوا کرتا۔ محنت سے آپ 3 چیزوں سے بچے رہتے ہیں: بوریت، برائی اور دوسروں کے آگے ہاتھ پھیلانا۔ اپنی آنکھیں تاروں پر رکھو اور پاؤں زمین پر۔ لوگ فطرتاً اس شخص کے غلام ہیں جو کسی کے سامنے نہ جھکے۔ انسان کو اللہ کا قرب عقل سے نہیں، عشق سے ملتا ہے۔ زندگی یوں ہوئی بسر تنہا، قافلہ ساتھ اور سفر تنہا۔ خدایا مجھ کو مجھ سے محفوظ رکھ۔ سوچو تو سلوٹوں سے بھری ہے تمام روح، دیکھو تو ایک شکن بھی نہیں ہے لباس میں۔ علم رکھنے والے سے لڑنا آسان ہوتا ہے، اور یقین رکھنے والے سے لڑنا مشکل ہوتا ہے۔ رب کو اوپر نہ ڈھونڈ، ذرا سی گردن نیچے کر، رب تجھے اپنے دل میں ملے گا۔ مخلوق کی خدمت جیب سے نہ بھی ہو سکے، اچھے الفاظ سے ضرور کر دیا کرو۔ کبھی کسی کو یہ مت کہو کہ تم مجھے یاد رکھنا، تم اگر یاد رکھنے کے قابل ہوئے تو یقیناً یاد رہ جاؤ گے۔ دین میں آسانی ضرور ہے، مگر دین میں منمانی نہیں۔ حساس لوگوں کو حساسیت اور سنگ دلوں کو ان کا غرور مار دیتا ہے۔ زیادہ دور دیکھنے کی چاہت میں بہت کچھ پاس سے گزر جاتا ہے۔ دعا مقدر کی مرمت کا اوزار ہوتی ہے۔ اللہ کی عطا کبھی ختم نہیں ہونے والی، طلب کرنا بندے کا کام ہے۔ ایسی آنکھوں کے دام کیا ہوں گے، نامکمل سے خواب ہو جن میں۔ جو تلاش کی چاہ رکھتے ہیں انہیں سفر کی راہ میں ہی راہبر میسر ہو جاتے ہیں۔ خواہشات کا تمام بوجھ انسان کے کاندھوں سے اتارنے والی صرف موت ہے۔ دل کے اندر اتنی جگہ پیدا کرو کہ تمہارے اس دل میں دوسروں کے راز سما جائیں۔ دنیا کا بہترین زندگی گزارنے کا طریقہ یہ ہے کہ اپنی آمدنی میں گزارا کرنا سیکھیں، کسی سے دھوکہ نہ کریں، سچ بولیں اور ہمیشہ حلال کھائیں۔ محبت وہ واحد پھول ہے جو موسموں کی مدد کے بغیر اگتا اور کھلتا ہے۔ کچھ لوگ انسانوں کے سمجھانے سے نہیں بلکہ اللہ کی بے آواز لاٹھی کھانے سے ہی سمجھتے ہیں۔ عمل سے کردار، کردار سے رعب اور رعب سے جلال پیدا ہوتا ہے۔ اللہ جن کے دلوں میں محبت ڈالتا ہے ان میں باطل میں جھانکنے کی نظر بھی عطا کرتا ہے۔ خطرہ بہرحال اندر ہے، یہ باہر کی چیز نہیں۔ لوگوں کے اعمال کو کبھی نہ دیکھو بلکہ اپنے اعمال کرتے جاؤ۔
جب خیال کی بندش ٹوٹ جائے تو عمل کی ترتیب بھی قائم نہیں رہ سکتی۔ اگر ظالم آپ کو تکلیف پہنچاتے ہیں تو اللہ کو پکارو، ہاتھ کھولو، دعا کرو اور صبر کرو۔ دعا وہ پانی ہے جو دل کے اندر چھڑکتا ہے۔ اللہ کا ولی کسی مصیبت سے ہی سبق سیکھتا ہے۔ کوئی ولی ایسا نہیں کہ جو مصائب کے مکتب سے فارغ التحصیل نہ ہوا ہو۔ اگر محبوب کا ترجمہ کیا جائے تو محبوب کیا ہے؟ یاد اور انتظار، یہ محبوب کے معنی ہے۔ یہاں سے نکلنے کی خواہش ہونی چاہیے۔ اگر یہاں پر ٹھہرنے کی خواہش پیدا ہو گئی تو فکر ضرور ہوگی۔ خاموشی بڑی گہری آواز ہے۔ جب اچانک دل اداس ہو جائے تو وہ روح کے مرمت کرنے کا لمحہ ہوتا ہے۔ دستک اور آواز تو کانوں کے لیے ہے، جو روح کو سنائی دے اسے خاموشی کہتے ہیں۔ ہم اور تم فضول امیدوں کے مارے ہوئے لوگ ہیں۔ اگر خیال تنگ ہو جائے تو ہاتھ بھی تنگ ہو جاتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے لیے علم نہیں، بس صرف اللہ کی مہربانی چاہیے۔ جو شخص دعا کا طالب ہے دراصل وہ خدا کا طالب ہے۔ یہ کناروں سے کھیلنے والے ڈوب جائیں تو کیا تماشا ہو۔ سکون کے دروازے پر بھکاری کی طرح کبھی نہ جانا، بادشاہ کی طرح جانا، جھومتے جامتے دیتے بکھیرتے۔ کیا تم کو معلوم نہیں کہ بھکاریوں پر ہر دروازہ بند ہو جاتا ہے؟ حقیقت میں کوئی نہیں مرتا، موت حکمت کا ایک پردہ ہے۔ اپنے ضمیر کی آواز پر لبیک کہہ کر تنہا رہ جانا کسی گمراہ ہجوم کے پیچھے چلنے سے بہت بہتر ہے۔ چند امیدیں نچوڑی تھیں تو آہیں ٹپکی، دل کو پگھلائے تو ہو سکتا ہے سانسیں نکلیں۔ وفا میں اب یہ ہنر اختیار کرنا ہے، وہ سچ کہے نہ کہے اعتبار کرنا ہے۔ خدا کے سامنے کس منہ سے جائیں گے خدا جانے، محبت کا کوئی دھبا نہیں ہے جن کے دامن پر۔ محبت میں سب طاقتیں ہوتی ہیں، صرف ایک بولنے کی قوت نہیں ہوتی۔ احمقانہ ہے درد بیاں کرنا، عقل ہے ضبط کی انتہا کرنا۔ روح مٹی سے یا مٹی روح سے تنگ ہے، دونوں کے بیچ شاید سکون و امن کی جنگ ہے۔ آنکھیں ہنس کر پوچھتی ہیں نیند آنے سے کیا ہوتا ہے۔ یہ جو لفظ ہے یہ شور بہت کرتے ہیں، انہیں قید کرنا پڑتا ہے، یہ قید میں سنورتے ہیں۔ منزل پانے کا یقین نہ ہو تو وہ سامنے ہو کر بھی نظر نہیں آتی۔ ہم درختوں کو کہاں آتا ہے ہجرت کرنا، تم پرندے ہو وطن چھوڑ کر جا سکتے ہو۔ کوئی تدبیر کرو وقت کو روکو یارو، صبح دیکھی ہی نہیں شام ہوئی جاتی ہے۔ اپنی خرابیوں کا ہے مختصر فسانہ، اقوال عارفانہ اعمال احمقانہ۔ اپنی برائیوں سے آلاپ ملا کر ہر فرد کر رہا ہے زمانے کی برائی۔ دو کردار جینے والے انسان آخر میں ایک بھی کردار جینے کے قابل نہیں رہتے۔ یار کا خیال ہی غیر کے خیال سے محفوظ رکھتا ہے۔ جو حجابوں میں رہے کرتے رہے انکار سما،
جن پہ اسرار کھلے جھوم اٹھے ناچ پڑے۔ بسمل کا خدا حافظ، قاتل کا خدا حافظ، تم جس پہ نظر ڈالو اس دل کا خدا حافظ۔ ہر شخص کی زندگی روح کے تابع ہے، اور روح ازل میں اللہ کو دیکھ چکی ہے۔ جو بندہ اپنی روح سے واقف ہو جاتا ہے وہ اس دنیا میں اللہ کو دیکھ لیتا ہے۔ یہ ہمارا قومی المیہ ہے کہ ہم سب سے کم وقت اور سب سے کم دولت جس چیز پر خرچ کرتے ہیں وہ کتاب ہے۔ محض چاہ لینے سے کچھ نہیں ہوتا، اس چیز کے لیے اہل ہونا بھی ضروری ہے۔ تو کچھ نہ بن، نہ ہی کچھ بننے کی آرزو رکھ، تیرا کچھ بھی نہ بننا، تیرا سب کچھ بننا ہے۔ جو بندہ اپنی نفی کر لیتا ہے وہ ہر چیز کی نفی کر دیتا ہے۔ دنیا کو جتنا قریب کرو گے نفس کے فریب میں مبتلا ہوگے۔ خوف دو طرح کی کیفیات پیدا کرتا ہے، ایک تو یہ بگاڑ پیدا کرتا ہے، دوسرا یہ اطاعت پیدا کرتا ہے۔ جاؤ پہلے خود کو ڈھونڈو تاکہ تم مجھے بھی پا سکو۔ الگ بیٹھے تھے پھر بھی نگاہ ساقی کی پڑی ہم پر، اگر ہے تشنگی کامل تو پیمانے بھی آئیں گے۔ غیر دیکھا ہے نہ غیروں کی نظر دیکھی ہے، میری نظروں نے فقط تیری نظر دیکھی ہے۔ محبت، وفا، مروت یا کسی کی چاہ سب فانی ہے ایک خدا کی ذات کے سوا۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں تصوف علم نہیں ہے بلکہ یہ عمل ہے۔ ایک آدمی کسی دوسرے آدمی کے کہنے پر خوشی سے اپنی زندگی کو اللہ کے لیے ڈھالنے کے لیے تیار ہو جائے تو یہ تصوف ہے۔ صاف دل تجلیات الہی کے قابل ہوتا ہے۔ میرے گناہ اگرچہ نہیں ہیں کم لیکن یہ کیا ہے رحمت پروردگار کے آگے۔ جو لوگ ہمیشہ ساتھ رہنے کا یقین دلاتے ہیں انسان اپنی تنہائیوں میں انہی کو ڈھونڈتا رہ جاتا ہے۔ کیا تو نے کبھی بھی رب سے دعا میں یہ کہا کہ اے اللہ مجھے تو چاہیے؟ کامیاب ہوا وہ شخص جس کو دو چیزیں ملی، ایک ایسا قلب جو ہمہ وقت اللہ کا ذکر کرے اور ایک ایسا رہنما جو دور رہ کر بھی خبرگیری کرے۔ مڑ کر بھی دیکھنے کی جرت وہی کرتا ہے جسے یقین ہو کہ پیچھے کوئی انتظار کر رہا ہے۔ تمام نفسانی خواہشات دو قسم کی ہیں، ایک لذت اور شہوت کی، دوسرے لوگوں میں عزت اور منزلت کی۔ غریب سے محبت اور مظلوم کی حمایت سماجی زندگی میں سب سے مشکل اور سب سے ضروری کام ہے۔ بندہ غیرت مند ہو تو گناہ سے بچتا ہے اور وفادار ہو تو غفلت سے۔ اچھی باتیں اور برے اعمال اپنے عروج کی طرف رواں دواں ہیں۔ اگر اپنی عقل ہی اپنے لیے سکون کا باعث نہ بن سکے تو پھر ایسی عقل ماتم کے لائق ہے۔ ہم خود کو خوددار ثابت کرنے کے لیے اکثر تکبر کی راہ پر چل رہے ہوتے ہیں۔ ہم اختلاف کرتے کرتے اکثر نفرت کر بیٹھتے ہیں۔ پچھتاوے، دکھ اور افسوس اپنے وقت پر ہی اچھے لگتے ہیں۔ وقت نکل جائے تو انسان کو ہر حال میں خوش رہنے کی عادت ڈال لینی چاہیے، ورنہ بڑا نقصان ہو جاتا ہے۔ اس چنگاری کو کبھی نہ بجھنے دیں جس نے آپ کو آپ بنا دیا۔ بات زخم بھی بن سکتی ہے اور مرہم بھی۔
لوگ تعلیم یافتہ ہو گئے ہیں مگر انسان بننے میں ناکام ہیں۔ اپنے قریب وہی لوگ رکھو جو ذہنی دباؤ اور پریشانیوں کو کم کریں، نہ کہ ان کو مزید بڑھانے کا سبب بنے۔ اہم دن وہ نہیں تھا جس دن آپ دنیا میں آئے، بلکہ اہم دن تو وہ ہوگا جب آپ یہ جان لو کہ آپ اس دنیا میں کیوں اور کس مقصد کے لیے بھیجے گئے ہو۔ دکھ کے ساتھی اور ہوتے ہیں، سکھ کے ساتھی اور ہوتے ہیں، اور دکھ سکھ کے ساتھی اور ہوتے ہیں۔ سب کچھ ملتا ہے اللہ کو راضی کرنے سے، بس اللہ کے دیے ہوئے سے راضی ہونا چاہیے۔ ایک طرف لوگ مر کے بھی زندہ ہوتے ہیں، دوسری طرف لوگ زندہ رہ کر بھی مرے ہوئے ہوتے ہیں۔ مرو ایسے کہ مر کے بھی تم زندہ رہو۔ ہم غلطی کے وقت بہادر اور معذرت کے وقت بزدل بن جاتے ہیں۔ ہر چیز اپنے وقت پر ہی اچھی لگتی ہے۔ نیکی کمانے کا وقت جوانی ہے۔ افسوسناک بات ہے کہ ہم نیکی اس وقت کرتے ہیں جب برائی کے قابل نہیں رہتے۔ دو قومی نظریہ دنیا میں انسان کے ساتھ ہی وجود میں آ گیا تھا، ظالم قوم اور مظلوم قوم۔ اللہ کے کچھ بندے فاقے سے مر جاتے ہیں لیکن لذت نفس کے لیے قرض نہیں لیتے۔ ہر آدمی اپنا درخت الگ الگ اگانا چاہتا ہے، یہی وجہ ہے کہ انسانیت کا باغ تیار نہیں ہوتا۔ کامیابی کا پھل ملتا تو سب کو ہے، لیکن اسے صرف وہی کھا سکتا ہے جو محنت کرتا ہے۔ جس نے ظاہر اور باطن کا فرق مٹا دیا وہ کمال تک پہنچ گیا، اور جو کمال تک پہنچ گیا وہ خیال یار تک پہنچ گیا۔ جیسے چاند کا عکس بہتی ندی میں بہتا ہے پر اس کا حصہ نہیں بنتا، ایسے ہی نیک شخص کا وجود دنیا کی ندی میں بہتا ہے پر اس کا حصہ نہیں بنتا۔ جس نے کم میں جینا سیکھ لیا اسے کبھی کوئی کمی نہیں ہوتی۔ کئی لوگ غم میں ڈوب کر مر گئے اور کئی لوگوں میں غم ڈوب کر مر جاتے ہیں۔ آوازوں کا قحط جھیلا جا سکتا ہے، خاموشی کا کال نہیں۔ شکر و تکبر سے بچاتا ہے اور صبر بے وفائی سے۔ قطرہ طوفان سے گزر جائے تو موتی بن جاتا ہے۔ مال کا غلط استعمال قارونیت، طاقت کا غلط استعمال فرعونیت، اور مذہب کا غلط استعمال یزیدیت ہے۔